جو پھر باقی یعنی جو خان کہہ رہے تھے بعد میں باری کرنی ہوتی ہے صفائی. نہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بات ہماری منشاء دین کے اندر چل رہی تھی اور تیسرے نظریے کے اندر ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو عقدہ حی روانی کے عنوان سے انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے اور تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے. اور اس نظریے کا قائل زیگمنڈ فروئڈ ہے. اس نے آ کر یہ بیان کیا ہے کہ دین جو ہے یہ جو روانی اعتبار سے مشکل رکھتے ہیں ان کی پیداوار ہے. اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بعض افسانوں کا سہارا لیا ہے. اس میں سے ایک کا پچھلے درس میں جو ہے وہ مفصل تبیین ہو گیا ہے. ان میں سے ایک جو دوسرا افسانہ یہ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، اسی کتاب کے اندر چونکہ اشارہ ہے اس لیے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ کہتا ہے کہ ایک داستان نقل ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ انسان بہت عرصہ پہلے جو کہ انسان ابتدائی شمار ہوتا ہے وہ ایک ریوڑ کی طرح زندگی گزارتا تھا. جس طرح آپ کہہ لیں کہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس طریقے سے ایک ان کی اپنی جو ہے وہ زندگی چل رہی تھی. اس کے اندر جو پدر تھا وہ اپنے ماتحت جو مادہ موجود تھیں ان کے اوپر تسلط رکھتا تھا اور اپنے لیے منحصر کیا ہوا تھا، کسی اور کو نزدیک نہیں آنے دیتا تھا. تو جو دوسرے بھائی تھے، دوسرا جو اس کے جو بھائی تھے یعنی جو بھائی کہہ رہا ہوں بیٹے تھے، انہوں نے آپس میں پروگرام بنا کر نقشہ بنا کر کیا کیا، اپنے والد کو پدر کو قتل کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو ان کی آرزو تھی کہ وہ خود تمام مادہ کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوا ہے اور ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکتا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر نفرت کا انگیزہ پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا اور انہوں نے آ کر اپنے اس پدر کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا پدر کو تو اب ان کو پشیمانی بھی ہوئی کیونکہ باپ تھا. وہاں شہوت کی زور کی وجہ سے قتل کر دیا، پتہ نہیں چلا، لیکن جب قتل ہو گیا اس وقت آ کر احساس گناہ اندر پیدا ہوا کہ ہم نے باپ قتل کر دیا ہے، وہ مہربان بھی تھا مثلا، اور صفات جو پائی جاتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنی اس پشیمانی کو دور کرنے کے لیے بعض مراسم ایجاد کیے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی اس احساس گناہ کو ختم کرتے تھے. مثلا ایک کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ اپنے باپ کی یاد میں ایک حیوان کا نماد بنایا. نماد یعنی آپ دیکھیں، آپ کبھی کیا کرتے ہیں، کسی کی چیز کی یاد میں ایک مجسمہ بنا دیتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں مختلف ملکوں کے اندر ایسا رواج ہے، مثلا امریکہ کے اندر جو ہے وہ مشعل پکڑے خاتون جو ہے مثلا موجود ہے، یا کسی نہ کسی چیز کی یاد ہے. انہوں نے کیا کیا، بیٹوں نے مل کے اپنے باپ کی اس یاد کے اندر کہ باپ یاد رہے اور ہم کچھ نہ کچھ اس کے لیے کر لیں، ہم نے چونکہ غلطی کی ہے، انہوں نے ایک حیوان کا ایک نماد بنا کر جو ہے وہ رکھ دیا اور پھر اس کے سامنے مراسم ادا کرتے تھے. دوسرا کام جو پھر انہوں نے کیا وہ یہ کہ وہ جو مادہ
جن کی تعداد کافی تھی ان کو آزاد کروایا تھا باپ سے، چونکہ وہ مسلط تھا ان کے اوپر اور اپنے لیے منحصر کیا ہوا تھا، ان کو بھی پھر اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. اور اس کے علاوہ بھی باقی مراسم انہوں نے ایجاد کیے. اب فروئڈ اس داستان سے نتیجہ یہ لیتا ہے کہ یہ جو توتم تھا، یعنی نماد تھا حیوان والا جو بنایا تھا باپ کی یاد میں انہوں نے، یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خدا بن گیا. کیونکہ نماد بنایا، نماد بنا کے اس کے سامنے مراسم ادا کرتے تھے، اور مراسم جب ادا کرتے تھے تو زمانہ جب گزرتا گیا تو حتماً کیا ہوتا ہے، وہ ان ارتقا ہوتا ہے کہ انہوں خدا مان لیا. اگر مثلا آپ اپنی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات دے سکتے ہیں. مثلا آپ کیا کرتے ہیں، مثلا ایک مثال اس کی کیا ہے، سادات پر جب، یا تشیع کے اوپر، خصوصاً سادات کے اوپر جب ظلم ہوا بنی امیہ بنو عباس کے زمانے میں، تو تقیہ اختیار کیا، اور تقیہ اتنے زمانہ چلا کہ خود یہ سادات جو شیعہ تھے کیا بن گئے، سنی بن گئے. انہوں نے کیا تصور کیا کہ ہمارے ماں باپ چونکہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، مثلا فلاں مراسم ادا کرتے تھے، تو ہم بھی گویا کہ اسی طریقے سے. کیونکہ اگر صحیح تبیین نہ ہو تو وہ چیز ذہن میں رسوخ کر جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ تھا. بت پرستی بھی ایسے ہی شروع ہوئی ہے. بت پرستی کی کبھی تاریخ پڑھیں تو کیا تھا، وہ یہی تھا، مانتے سب خدا کو تھے، لیکن خدا کے پرستش کرنے کے لیے، چونکہ انسان زیادہ مادہ گرا ہے، یعنی حس گرا ہے، ہر چیز کو دیکھنے کی خصوصیت رکھتا ہے، تو انہوں نے اپنی جب سفر پہ جاتے تھے یا مثلا جو بھی کرتے تھے، تو اپنی اس عبادت کو پوری کرنے، عبادت کو انجام دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک بت بنائے، یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو آئینہ بنایا، اس کو مجسم کر کے، نہ یہ کہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ اس کو مجسم کر کے خود خدا کو عبادت کرتے تھے، تاکہ وہ جو حس گرائی ہے اور یہ چیزیں انسان کے ذہن کے اندر آ جائیں. مثلا جیسے آپ لے لیں، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی زری جو ہے وہ بن رہی تھی، تو یہاں پر آ کے اسی طریقے سے زائرین جو ہے وہ عبادت کرتے، نعوذ باللہ عبادت کہہ رہا ہوں، زیارت کرتے تھے آ کر. جس طریقے سے ابھی ہم کربلا چلے جائیں تو زری کی زیارت کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آ کر زیارت کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے، ہم نے اور باقی جو زائرین تھے وہ آتے تھے یہاں پر، یہی تصور کرتے تھے کہ یہ زری وہی زری ہے کہ جو کربلا کے اندر موجود، وہاں تو نہیں جا سکتے لیکن یہ نماد ہے اس کا، یہ یادگار ہے، اس نے وہاں جانا ہے، کرتے تھے اس طریقے سے. تو وہ بت پرستی والوں نے بھی یہی کام کیا، آہستہ آہستہ اتنا آگے چلا اور تبیین صحیح نہیں کیا ان کے ماں باپ نے کہ یہ بت پرستی میں بدل گیا، یعنی انہی بتوں کو خدا ماننے لگ گئے. اور اصلی خدا جس کا نمائندہ اس کو بنایا تھا، جس کا آئینہ اس کو بنایا، جس کا تجسم اس کو بنایا تھا، اس کو بھول گئے. فروئڈ یہ کہتا ہے کہ وہ جو حیوان کا نماد انہوں نے بنایا تھا خدا کی یاد کے اندر، اپنے باپ کی یاد کے اندر، وہ آہستہ آہستہ خدا میں بدل گیا. اور پھر بعض مراسم جو انہوں نے بنائے تھے اپنے اس ایسے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، بعض چیزیں جو انہوں نے حرام کی تھی، یعنی بعض مادہ یا خواتین کو جو حرام کیا تھا اپنے اوپر، وہ اسی طرح چلتا رہا. اور ابھی بھی آپ جب وہ کہتا ہے دیکھ لیں گے، ابھی ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، ماں بیوی کیا نام ہے اس سے، بہنوں سے جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی. یہ تمام مراسم جتنے بھی تمام ادیان کے اندر مشترک ہیں اور موجود ہیں، اور باقی مراسم کو بھی اسی طریقے سے توضیح دیتا ہے. بہرحال یہ تھے اس کے مبانی فروئڈ کے جو مفصل عرض ہو گئے، اور جن افسانوں سے اس نے سہارا لے کر اپنے اس نظریے کو ثابت کیا کہ دین روانی مشکل کا نام ہے. دین روانی مشکل جس کے اندر آتی ہے اس سے دین بنتا ہے. اب اس کا نقد کیا ہے، نظریے کو رد کرتے ہیں. پہلا نقد جو اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جن افسانوں کا سہارا لے کر تم نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تاریخ کے اعتبار سے ثابت ہی نہیں.
حد اقل تم ثابت تو کرو تاریخ کے اندر کہ اس قسم کا زمانہ گزرا ہے، اس قسم کے لوگ گزرے ہیں، اس قسم کی مشکلات ان کے اندر موجود تھی اور دین وجود میں آیا ہے، تاریخی سند ذکر کرو تو تب اگلی بات شروع ہوتی ہے۔ یہ اصلا تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں ہے تو افسانوں کے اوپر حقائق کو کیسے ہم بنا کریں، کھڑا کریں حقائق کو، اس کے اوپر مانیں حقائق کو۔ مثلا تم دین کے جو حقیقت ہے کہ جس کے میلیون ہاں لوگ قائل ہیں، اس حقیقت کو تم افسانوں کے ذریعے تبیین کر رہے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حقیقت کو تبیین کیا جائے ایک افسانوں کا سہارا لے کر کہ جن کا اصلا سند ہی ثابت نہیں ہے تاریخ کے اندر۔ اور دوسرا نقد جو اس نظریے کے اوپر ہے وہ یہ کہ فروئڈ کے جو خود اس کے ہمکار اس کے ساتھ تھے وہ خود اس کے مخالف ہو گئے۔ اس نظریے، یہ اتنا افراطی نظریہ اس نے دیا کہ اس نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ بھی لذت لیتا ہے اپنی ماں سے، اور اس قسم کے جو یعنی جنسی گرائی کی افراط میں اتنا چلا گیا کہ حتیٰ اس کے جو شاگرد یا ہمکار جو موجود تھے وہ بھی اس کے نظریے کو قبول نہیں کر سکے۔ مثلا وہ یوں عبارت ترجمہ کی گئی ہے، ایسے وہ کہتا ہے کہ ان واقعیت کے تعدادی از روان جو روانی مشکل رکھتے تھے، بریکٹ انہوں نے ڈال دیا آگے، یہ انگیزہ آئیے جنسی دوران خود کے خود را بے یاد می آورند این به هیچ وقت ثابت نمی کند کہ انگیزہ یہ مجبور عمومی ہستند۔ یعنی وہ جو اس کا ہمکار تھا فروئڈ کا، وہ آ کر اشکال اس کے اوپر یہ کر رہا ہے کہ تمہارے پاس چند مریض آئے، کیونکہ یہ خود روان شناس تھا، یعنی ڈاکٹر جو روان شناسی کا ڈاکٹر تھا۔ یہ روان شناسی کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، روان یعنی یہ روانی مشکل نہیں کہتے، مثلا آپ کو جو افسردگی ہوتی ہے، جو مثلا آپ کو ڈپریشن آتی ہے، یہ مشکلات اپنے عوامل رکھتی ہے۔ ان عوامل کو آپ دوسرے ڈاکٹروں سے نہیں حل کرتے، یہ خاص ڈاکٹر ہے اس کا کہ جو سائیکالوجی ہے، سائیکالوجسٹ، سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو، روان شناسی کو۔ یہ سائیکالوجسٹ تھا۔ یہ اب وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر چند ایسے بندے آ گئے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں موجود تھی کہ وہ دوران خودکی میں جو انگیزہ جنسی رکھتے تھے بچگانے حالت میں، تو اب تم اس سے نتیجہ یہ کیسے نکال دو تمام بشریت ایسی ہے۔ ایک وہ جو مفکر غربی ہے، ایک یہ اس کے اوپر نقل کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ شواہدی بے دست آمدے از مشاہدہ مستقیم کودکان بے ہنجار نشان دادے کہ وجود انگیزہ یہ جنسی کے متوجہ یکی از والدان باشن از ہمیں بی پایتارن۔ دوسرا اشکال وہ یہ کرتا ہے کہ اصلاً بچوں کے اوپر جو ہے وہ معائنہ ہوا ہے، بچوں کو دیکھا گیا، مستقیم مشاہدہ ہوا ہے، یہ جو لذت بیان کر رہا ہے کہ بچوں کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اصلاً نظر نہیں آتی، بی پایا ہے اصلاً۔ یعنی وہ ایک غربی مفکر جو ہے وہ بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا یعنی غربی مفکر ہے یونگ کے نام سے، یونگ، یہ واو نون گاف، یونگ۔ یہ کہتا ہے کہ تم آ کر یہ کہتے ہیں کہ جو روانی اعتبار سے مشکلات میں ہوتے ہیں وہ دیندار نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کتنے ایسے دانش مند دیکھتے ہیں کہ جو علم کے اندر غرق ہو چکے ہیں، ملا ترین آدمی ہیں لیکن پھر بھی دین کے غائل ہیں۔ روانی اعتبار سے مشکل ہوتی ہے اس سے، یعنی اس نے کیا نظریہ دیا تھا؟ اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ جو روانی اعتبار سے مشکل رکھتے ہیں وہ دیندار بنتے ہیں۔
یہ یوں آ کر اشکال اس کے اوپر یہ کرتا ہے کہ ہم کتنے ایسے مفکر جانتے ہیں کہ جو عالم ترین انسان ہیں، جو علم کے اندر غرق ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دیندار ہیں، دین کی طرف تمایل رکھتے ہیں، تو تمہارے نظریہ پھر کہاں جائے گا؟ بس یہ یونگ بھی اس کی بات کو نہیں مانتا۔ تیسرا نقد جو اس کے اوپر موجود ہے وہ یہ کہ اس کے افسانوں سے پتہ چلتا ہے اور اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس دین کی تبیین کر رہا ہے وہ یہودیت و مسیحیت ہے، اور خصوصاً مسیحی۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار نام پدر کا آ رہا ہے، پدر و پسر کی بات ہو رہی ہے، افسانے بھی جتنے ہیں وہ بھی باپ اور بیٹے کے درمیان کا بیان کیا جا رہا ہے، پھر اس سے نتیجہ لیا جا رہا ہے اور دین کو تبیین کیا جا رہا ہے، اور پدر اور پسر کا رابطہ خدا اور مخلوق کے اندر وہ فقط فرہنگ مسیحیت کے اندر پایا جاتا ہے، اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ بس اگر تم کسی ایک دین کو لے کر تبیین کرتے ہو، پھر تمام ادیان پر اس کا حکم لگانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تعمیم نہیں دے سکتے۔ یہ تھا اس کا نظریہ اور اس کا نقد مختلف۔ اب عبارتوں میں مطلب زیادہ ہیں، روح مطلب یہی ہے کہ جو ذکر کر دیا ہے کافی ہے، باقی دوستان جو ہے وہ جن کے پاس کتاب ہے وہ مطالعہ کریں گے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اصل مطلب جو ہے وہ ذکر کر دیا اس نظریے کے اندر، رد بھی جو کیے گئے ہیں اس کے اوپر۔ اس کے بعد نظریہ آ جاتا ہے چوتھا، خود بیگانگی۔ یعنی اپنے آپ سے ناآشنا ہونا۔ یہ کون قائل ہے اس کا؟ فائر باخ ہے۔ فائر باخ اس کا قائل ہے۔ یہ کیا نظریہ دیتا ہے؟ یہ آ کر یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر دو قسم کے جنبے پائے جاتے ہیں۔ ایک جنبہ عالی ہے اور ایک جنبہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ دانی ہے، یعنی پست، عالی اور دانی۔ انسان میں دو جنبے پائے جاتے ہیں، عالی اور دانی۔ یعنی انسان کے اندر ایک عالی جنبہ ہے، عالی جنبے میں کیا ہے؟ صفات برتر موجود ہیں اس کے اندر۔ انسان کے اندر ایک دانی مرتبہ ہے، پست مرتبہ ہے، کہ جو اس کی کمتر صفات، جو پست صفات ہیں اس کی وجہ سے، اس جنبے کی وجہ سے اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ کہتا ہے آ کر کہ جب انسان میں یہ دو جنبے موجود ہیں تو انسان اپنے مرتبہ دانی کے ساتھ کیا ہے؟ آشنا ہے، اور اسی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اسی کے اندر رہ گیا ہے، اور اپنے عالی جو جنبہ ہے اس سے غافل ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے جتنی بھی صفات عالیہ و برتر ہیں وہ اپنے سے باہر والے کی ذات کو دیتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں، آپ خدا کو کیا کہتے ہیں؟ خدا جو ہے وہ خیر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے، خدا حکیم ہے، ٹھیک؟ یہ تمام صفات جو ہیں آپ خدا کے متصف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب صفات کا مالک خود انسان ہے، کیونکہ مرتبہ عالی رکھتا ہے، اور اس مرتبہ عالی کی وجہ سے یہ تمام صفات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اب چونکہ یہ انسان اپنے اس عالی مرتبے سے غافل ہے، بیگانہ ہے اپنے آپ سے، اس بیگانگی کی وجہ یہ بنی کہ اس نے بجائے اس کے کہ یہ صفات اپنے آپ کو دے، اپنے سے باہر ذات کو یہ صفات دینے لگ گیا، اور وہ باہر جس کو یہ صفات دیتا ہے اس کو خدا کہنے لگ گیا۔ گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ خدا مخلوق انسان ہے،
کیوں مخلوق انسان ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، تو جو صفات اس کے اندر موجود ہیں، جو جنبہ اس کے اندر موجود ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ سے ان صفات کو متصف کرے، وہ چونکہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے، پس وہ دوسرے کو اس سے متصف کرتا ہے، اس کو خدا کا نام دے دیتا ہے۔ یہ فائر باغ کا نظریہ ہے خود بیگانگی کے اندر۔ مثلا یوں اس کی عبارت نقل کی گئی ہے کتاب کے اندر، کہتا ہے ذات الہی چیزی جز ہمان ذات انسانی نیست، یعنی ذات الہی جو یہ کہا جاتا ہے، یہ دیندار جو قائل ہیں، یہ وہی ذات انسان ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے۔ یا بسخن دیگر ہمان طبیعت انسانی کے مہذب شدے و از قید محدودیت های فردی آزاد گشته است، یعنی وہ انسان کی طبیعت کے جو مہذب ہو گئی ہے، جس نے محدودیت کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ابھی ہم محدود ہیں۔ مثلا در مرتبہ دانی کو دیکھیں، آپ محدود ہیں، محدود افعال کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن جب یہ محدودیتیں ختم کر دی جائیں تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ صفات عالی و برتر کی طرف جاتا ہے۔ وہ صفات عالی و برتر جو ہیں وہ انسان کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اور باقی اس کی عبارتیں انہوں نے نقل کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہمکار ہیں، جو یعنی اس کے نظریے کے اور قائل ہیں، مثلا ایک انہوں نے اریک فروم لکھا ہے، کارل مارکس کی جو مہم ترین نظریہ پرداز ہے اقتصاد کے اندر، کارل مارکسزم جو نظریہ نکلا ہے اقتصاد کے اندر، وہ اسی کا ہی ہے۔ یہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ دین جو وجود میں آیا ہے، دینداری کی طرف جو لوگ جاتے ہیں، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے ہے، اپنے جنبہ عالی کو نہیں پہچان سکے، اور اس جنبے کی جو صفات برتر تھیں وہ اپنے سے باہر ایک ذات کو دینے لگے اور اس کو خدا کا نام دے دیا انہوں نے۔ کارل مارکس کا ایک نظریہ یعنی یہی خود بیگانگی والا تھا، اور ایک جو وہ دین کی تفسیر کرتا ہے کارل مارکس، وہ اپنے اس اقتصادی نظریے کے ذریعے کرتا ہے کہ دین کیسے وجود میں آیا۔ کیا کہتا ہے وہ؟ اس کا نظریہ یہ ہے کارل مارکس کا کہ اقتصاد زیر بنا ہے، اور باقی جتنے بھی حقائق ہیں، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ ہنر ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز، جامعہ معاشرہ ہو، اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ رو بنا ہیں۔ اب اس کو انگلش میں آپ کو ترجمہ کریں، زیر بنا کیا ہوتی ہے؟ مثلا آپ یہ کمرہ جب بناتے ہیں تو اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ بنانے سے پہلے بنیاد بناتے ہیں اس کی، پھر جب وہ بنیاد بن جاتی ہے، اس بنیاد کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، عمارت بناتے ہیں۔ آپ فارسی کے اندر اس جو آپ نے کام کیا ہے، کیا اس کو بنیاد بنانے کا، اس کو زیر بنا کہتے ہیں، اور جو اس کے اوپر عمارت بنتی ہے اس کو رو بنا کہتے ہیں، یعنی بنا کے اوپر آپ نے جو بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں زیر بنا کی کیا اہمیت ہے۔ زیر بنا کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر زیر بنا یا وہ بنیاد، وہ ایرے جو بنائے جاتے ہیں جس کے اندر وہ بنیاد کھڑی کی جاتی ہے، اگر وہ ٹیڑھی بنے تو رو بنا جو ہے، جو عمارت ہے، وہ کبھی سیدھی بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ یعنی جو تبدیلی زیر بنا میں آئے گی، ایٹومیٹیکلی وہ رو بنا کے اندر بھی کیا کرے گی؟ اثر گزار ہوگی۔ اس وجہ سے زیر بنا کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ
اصلا معاشرے و جامعے کے اندر زیر بنا کون سی چیز ہے؟ بنیاد کون ہے ان کا؟ اقتصاد ہے یا دین ہے؟ یہ کہتا ہے اقتصاد ہے. اقتصاد ہے کہ جو زیر بنا ہے، اور اقتصاد کے اوپر پھر آ کر اخلاق بھی بنتا ہے، دین بھی بنتا ہے، اور مثلا اس قسم کی اور چیزیں جتنی بھی. آپ دین کا تو ایک قائل ہی نہیں، مثلا کہتا ہے کہ اگر اقتصاد درست ہو تو دین وجود میں نہیں آئے گا. باقی جتنے بھی حقائق ہیں وہ کہتا ہے اس اقتصاد سے اثر گزار ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ تغیر و تبدل اس کے اندر آتا رہتا ہے. یہ آ کر اس نے اقتصادی نظریے میں آ کر یہ بیان کیا کہ پہلے جو انسان ابتدائی تھا وہ ملکیت مشترک رکھتا تھا. کیسے؟ یعنی کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں تھی، ہر کوئی ہر چیز سے استفادہ کر سکتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے بشر آگے تکامل کرتا گیا، اب جب وہ ایک چیز پر، مثلا میں یہاں اس کمرے میں آ کے بیٹھا، جب میں نے اس کے اوپر چار دیواری بنا لی تو اب یہ میں استعمال کرنے لگ گیا. اب میں اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگ گیا. میں نے ایک چیز کو حاصل کیا، جب میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں اس کو اپنا مالک، اپنی ملکیت میں سمجھنے لگ گیا. اسی طریقے باریک باقی انسان، جب آہستہ آہستہ ان انسانوں نے وہ چیزیں جو سب کے لیے تھی جب ان کے تسلط میں آئی تو اپنی ملکیت سمجھنے لگ گئے، تو ایک ملکیت کا نظریہ سامنے آیا. یعنی آپ جس چیز کے مالک ہیں کوئی اور آپ کی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا. اور جس کے پاس قدرت زیادہ ہو گئی وہ باعزت بن گیا، اور جس کے پاس چیزیں نہیں آ سکی وہ پسترین بن گیا. اب یہاں پر دو طبقے ایجاد ہو گئے، طبقہ حاکم و طبقہ محکوم، مظلوم، زیر دست. یہ اب یہاں پر آ کے کارل مارکس کے جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں. ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ دین جو ہے طبقہ حاکم نے ایجاد کیا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ اس دین کے جو مراسم ہیں، دین کے جو وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے ذریعے زیر دست کو مدیریت کر سکے، اب طبقہ محکوم کو کنٹرول کر سکے، طبقہ محکوم کو مغلوبیت میں رکھے اور اپنے اوپر اعتراض یا شورش کرنے کی مجال نہ دے. تو یہ اسی وجہ سے آگے اس نے نظریہ دیا، آپ نے پتہ نہیں سنا ہوگا، نہیں معروف ہے اس کا، کہ دین افیون ہے. افیم جسے ہم کہتے ہیں، دین افیون ہے. کیوں؟ طبقہ حاکم اس دین کو تحمیل کرتا ہے طبقہ محکوم کے اوپر، اور یہ طبقہ محکوم جب اس دین کو اپناتا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسے انسان افیم کھاتا ہے، مواد مخدر کھاتا ہے تو مست ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے آپ کا نہیں پتہ چلتا، اور اپنے رنج اس کو بھول جاتے ہیں، اپنے درد بھول جاتے ہیں، اپنی پستی بھول جاتی ہے اور اسی کے اندر غرق ہو کے رہ جاتا ہے. کہتے ہیں دیندار بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. پھر طبقہ محکوم جو ہے، دین جب ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی عبادات، اس کے مراسم، ان کے تمام چیزوں میں اتنا رہ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے، طبقہ حاکم جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے بیگانے ہو جاتے ہیں. بس خود بیگانگی کو ایک اس طریقے سے بھی آ کر یہ تبیین کرتا ہے. بس ایک لحاظ سے یہ کہتا ہے کہ دین ساختہ طبقہ حاکم ہے. یعنی طبقہ حاکم آئیڈیالوجی بناتا ہے، یعنی افکار کو تشکیل دیتا ہے، ان افکار کے ذریعے کیا کرتا ہے، اس طبقہ محکوم کو آ کر مدیریت کرتا ہے اور اس کو روکتا ہے باقی ان تمام چیزوں سے. لیکن ایک طرف سے کارل مارکس یہ بھی تبیین کرتا ہے کہ دین جو ہے طبقہ محکوم نے بنایا ہے. ایک نقد میں جا کے ہم بات یہی کریں گے اس کے اوپر کہ تمہاری آپس میں دو تبیینیں کنٹینٹ نہیں مل رہے آپس میں. ایک طرف سے یہ کہتا ہے کہ دین جو ہے طبقہ محکوم نے بنایا. کیوں؟ کہ جب ان کے اوپر ظلم ہوئے، جب ان کے اوپر ستم ہوئے، جب یہ چیز ہوئی تو اب انہوں نے اپنے شورش کرنے کے لیے یا اپنے ان دردوں کا دوا کرنے کے لیے دین کی طرف تمایل اختیار کیا. دین مراسم ایسے تشکیل دیے کہ جب وہ ان مراسموں میں جاتے ہیں یا تو یہ دین ان کو شورش سکھاتا ہے، شورش کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں یہ اپنے ان مراسم میں اتنے گر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں کہ اپنے ان ستموں کو کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. اسی کے نظریے ہیں.
کارل مارکس کے، یا طبقہ حاکم کا ہے یا طبقہ محکوم کا ہے. یہ کارل مارکس کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ خود بیگانگی کی وجہ سے ہوتا ہے. خود بیگانگی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اقتصاد کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی اس خود بیگانگی کو یہ اقتصاد کے ذریعے تبیین کر رہا ہے. اب چونکہ اقتصاد جو ہے ضعیف ہو گیا تھا، اقتصادی اعتبار سے وہ پسماندہ ہو چکے تھے، تو اس پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے کارل مارکس کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ دین کو ایجاد کیا آ کر، یا دین کی طرف کیا ہے؟ تمایل اختیار کیا انہوں نے آ کر. یہ خود بیگانگی کے 2 تقریریں فائرباخ اور کارل مارکس کی تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اور عبارت کے اندر بھی تقریباً یہی مطالب جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے نقد کی. نظریہ تو میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں بیان کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ